سونے کی اینٹیں۔ کسان اپنے بیل کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر اپنی زمینوں کو سیراب کرتا تھا، مگر کچھ دن سے بیل بیمار ہو چکا تھا۔ کسان نے سوچا کہ اگر میں بیل کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہا تو زمین خشک ہو جائے گی اور فصل سوکھ جائے گی۔ کسان نے خود ہی کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا، مگر کسان بیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ درخت کی دوسری جانب دو چور آپس میں کوئی مشورہ کر رہے تھے اور کوئی منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب کسان نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ خفیہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کسان کے پاس 20 کلو سونا ہے۔ کسان اور اس کی بیوی رات 9 بجے سو جاتے ہیں۔ ہم 9 بجے کے بعد کسان کے گھر جائیں گے اور 20 کلو سونا چرا لیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پش کر دیں۔ کسان چوروں کے اس منصوبے پر مسکرایا اور دل میں سوچا کہ ضرور ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسان چپکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ گھر جا کر کسان نے سب سے پہلے اپنے مکان کی دیوار میں ایک سوراخ کیا۔ پھر کسان نے اپنی بیوی سے کہا، آج کھانا 8 بجے کی بجائے 9 بجے لگانا۔ جب رات کے 9 بج گئے تو کسان نے اپنی بیوی سے کہا، کھانا لے آؤ۔ کچھ دیر بعد چور کسان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کسان کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسان تو ابھی جاگ رہا ہے۔ چوروں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی کھانا کھا رہے ہیں۔ کسان نے زور زور سے اپنی بیوی سے کہنا شروع کر دیا، سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ چوروں نے کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں چور ہمارا 20 کلو سونا چرا نہ لیں۔ بیوی نے ڈرامہ کرتے ہوئے پوچھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسان نے کہا، سب سے پہلے چراغ بجھا دو اور ایک صندوق لے آؤ۔ اب چوروں کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، سوراخ کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کسان کی بیوی صندوق لے آئی تو کسان نے چوروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زور سے کہا، اب سونے کی 20 اینٹیں بھی لے آؤ۔ اس کی بیوی پتھر کے 20 ٹکڑے لے آئی۔ کسان نے بیوی سے کہا، سونے کی ایک اینٹ 1 کلو کی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ایک ایک کر کے پورے 20 پتھر کے ٹکڑے صندوق میں رکھنے لگے۔ اب کسان نے کہا، اگر ہم یہ صندوق گھر میں رکھیں گے تو چور اٹھا کر بھاگ جائیں گے۔ ہمیں ایسی جگہ پر یہ صندوق رکھنا چاہیے جہاں چوروں کو شک بھی نہ ہو۔ بیوی نے پوچھا، ایسی کون سی جگہ ہے؟ کسان نے کہا کہ ہم اس کو پانی کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، پھر صبح کو اپنا صندوق نکال لیں گے۔ یہ کہہ کر کسان اور اس کی بیوی نے مل کر صندوق اٹھایا۔ چور بہت غور سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب دونوں صندوق لے کر گھر سے باہر نکلے تو چوروں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کسان اور اس کی بیوی صندوق کو کنویں میں پھینک کر گھر واپس آ گئے اور سکون سے سو گئے۔ دونوں چور خوشی خوشی کنویں کی طرف بھاگے۔ انہوں نے کہا، کنویں میں اتنا پانی نہیں ہے، اگر ہم پانی کو نکال لیں تو ہم صندوق کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری رات وہ دونوں چور کنویں سے پانی نکالتے رہے اور کسان کی زمین کو سیراب کرتے رہے۔ صبح کے وقت جب پانی کی سطح کم ہوئی تو ایک چور کنویں میں صندوق نکالنے کے لیے داخل ہوا۔ جب صبح کسان نیند سے اٹھا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ ساری زمین پانی سے سیراب ہو چکی ہے اور دونوں چور صندوق سے پتھر نکال کر غصے سے کنویں میں پھینک رہے تھے۔ کسان نے مسکرا کر چوروں سے کہا، آج تو تم نے پانی نکالنے میں میرے بیل کو بھی مات دے دی۔ اب یہ پتھر اس کے سر میں جا کر مارو جس نے تم لوگوں کو خفیہ طور پر بتایا کہ کسان کے پاس 20 کلو سونا ہے۔